قربانی کا جانور خریدتے وقت یا منڈی میں جاتے ہوئے چند چیزوں کا خیال لازمی رکھا کریں، یہ انسانیت کے طور پہ اور ایک اچھے مسلمان ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ منڈی میں جائیں تو دل آزاری سے، لوگوں کی دل آزاری سے بچیں۔ اگر آپ کو کچھ جانور پسند آ جائیں، بارگیننگ ہوتی ہے تو بیچ میں کافی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ضد میں آ جاتے ہیں، جی یہ میں نے خریدنا ہے جی۔ تو یاد رکھیے سب سے بڑی نیت تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جب جانور خریدنے کے لیے جانا ہے تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے جانور خریدنا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، نہ کہ کسی کو دکھانے کے لیے۔ ہم مقابلے بازی میں جانور خریدتے ہیں، مقابلہ کس سے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر پسند نہ کیا تو کیا کرو گے؟ تو جاتے ہوئے ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ کی کوئی نماز نہ قضا ہو۔ لوگ منڈیوں میں جانور خریدتے ہیں، نماز کی فکر نہیں ہوتی، گالی گلوچ گانے لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ قربانی ایک بہت بڑا اجر و ثواب کا معاملہ ہے۔ اگر قبول ہو جائے یہ تو گناہوں سے کفارے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، تو ہم نماز بھی نہیں پڑھتے اور منڈی میں جب بھی جائیں درود شریف پڑھتے جائیں، تسبیح ہاتھ میں لے کے جائیں اور ایک دوسرے سے حسن سلوک کا معاملہ کریں، اور اچھے سے اچھا جانور، طاقتور جانور، خوبصورت جانور خریدنا سنت ہے، لیکن اس میں نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ میں نے راضی اللہ کو کرنا ہے، لوگوں کو راضی نہیں کرنا۔ زیادہ وقت آپ ضائع نہ کریں، کوشش کریں کہ آپ جتنا وقت گزاریں منڈیوں میں درود شریف پڑھتے ہوئے اور ہر جانور کو دیکھ کے ماشاءاللہ سبحان اللہ اور ہر ایک سے تعاون کریں۔ یہاں پہ ایک مسئلہ اور ہے کہ جب منڈی میں جاتے ہیں تو جانور جو ہے وہ دوندا نہیں ہوتا، تو وہ جو بیچنے والا وہ قسمیں کھا رہا ہوتا ہے اس کی عمر پوری ہو گئی ہے، تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں حضرت اب کیا کریں، اس کے دانت ہل رہے ہیں، یہ پکا کھیرا ہے، یہ کچا کھیرا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ قربانی کے لیے دانت چیک کرنا یہ فرض یا واجب نہیں ہے، دانت اس لیے چیک کیے جاتے ہیں۔ قربانی کی یہ آپ ساری وضاحت سن لے، بکری اور بکرا اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے پوری مکمل، اور جو گائیں ہیں یہ 2 سال، اونٹ جو ہے یہ 5 سال کا ہونا چاہیے، دمبا جو ہے یہ 6 ماہ کا بھی چل جائے گا اگر دیکھنے سے بڑا لگتا ہو، کمزور نہ لگتا ہو۔ تو یہاں پہ جو دانتوں کا مسئلہ ہے یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر کسی جانور کے دانت نہیں نکلے، یعنی کہ دوندا نہیں ہوا، ہمارے دیکھنے میں دوندا کھیرا یہ اس لیے چیک کیا جاتا ہے کیونکہ ایک بیچنے والا بیپاری جو ہے ہم اسے جانتے نہیں ہوتے، تو ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ اس کی سچ کی وضاحت کے لیے ہم دانتوں کو چیک کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ اگر ہمیں اس بندے پہ یقین ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی دوندا نہیں ہوا لیکن اس کی عمر مکمل ہو چکی ہے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سچ کے لیے اور اپنی یقین کے لیے دانت چیک کیے جاتے ہیں، دانتوں کا ویسے قربانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اچھا، یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جانور خرید کے لے کے آتے ہیں 40,000 روپے کا، تو اس کا ذہن بن جاتا ہے کہ میں مزید کوئی اور قربانی خریدوں، تو یہ جانور 40,000 کا جو لے کے آیا یہ 45,000 کا بیچ دیا، دوبارہ منڈی میں گیا تو پھر اس نے جناب صاحب 40,000 روپے کا خرید لیا، اب 5,000 اسے بچ گئے، تو یہ 5,000 روپے بھی اسے صدقہ کرنا پڑیں گے، کیونکہ آپ نے جو پہلا جانور خریدا ہے نا وہ قربانی کی نیت سے خرید لیا ہے۔ اول تو اسے بیچنا نہیں چاہیے تھا، دوبارہ چلو بیچ دیا آپ نے کسی وجہ سے یا آپ کو پسند نہیں آیا، تو اب آپ اس سے قیمتی جانور تو خرید سکتے ہیں، اس سے سستا جانور نہیں خرید سکتے، یہ ذہن میں رکھیے۔ مزید وضاحت میں اس پہ کر دوں، اگر آپ نے جانور خریدا، وہ جو جانور خریدا ہے خریدا ہی اپنی قربانی کے لیے تھا، تو اب وہ مہنگا بکا ہے دوبارہ تو اس کے پیسے جو ہیں وہ آپ رکھ نہیں سکتے۔ لیکن ایک جانور آپ نے خریدا اس لیے تھا کہ یار میں اس کو فروخت کروں گا، ٹھیک ہے، یہ میری قربانی کا جانور نہیں ہے، یہ میں نے ویسے خرید لیا، اس کو مہنگا کر کے بیچوں گا، قربانی کے لیے جو کرنا ہے وہ نہیں ہے، تو اب آپ اس جانور کو اگر بیچ دیتے ہیں تو پھر وہ پیسے آپ کے اپنے ہیں، قربانی کے لیے تو نیت نہیں تھی۔ اب آپ سستا خریدیں یا مہنگا خریدیں، باقی بچنے والے پیسے آپ پہ جائز ہیں، لیکن اگر آپ نے جانور اپنی قربانی کے لیے خرید لیا تھا، اس کو سیل کیا ہے، تو اس سے بچنے والے پیسے آپ کو صدقہ کرنے پڑیں گے، جیب میں نہیں ڈال سکتے۔